سعدیہ بہت ساری خواتین میں یہ جو جگہ ہے نا یہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے مہرے کمزور ہو رہے ہیں اور یہاں سے جو آپ کی پیچھے ہڈی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے. جس جگہ پہ فکس ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہلتی جا رہی ہے. اگین اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم وہ دیتے ہیں سافٹ کالر دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے سافٹ کالر پہنے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس کی موومنٹ کو اس طرح ہم روک دیں تاکہ پٹھوں پہ اور نروز کے اوپر اسٹریس نہ پڑے. ساتھ میں مسل ریلیکسنٹس دوائیاں ہیں. اگر کوئی ایسی فیمیل ہیں جو اب 40-50 ہیں جن میں ہمیں آسٹیوپوروسس یا ہڈیوں کے بھربھرا پن کا شک ہوتا ہے تو ان میں ڈیکسا اسکین کرانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہڈیوں میں کتنی سکت ہے. اور یہ پیشنٹ امپروو کر جاتے ہیں جب آپ ان کو پراپر دوائیاں دیتے ہیں آسٹیوپوروسس کے لیے، پراپر کیلشیم، وائٹامنس، تو یہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور طرح کی آرتھرائٹس کی بات کروں گی، کمر کی درد کی بات کروں گی جس کو ہم اسپونڈلائٹس کہتے ہیں. میڈیکل ٹرم اس کی ہوتی ہے اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس، لیکن عام الفاظ میں بتاؤں تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایسی درد جو کمر کی ہڈی میں ہے لیکن وہ سوزش کی وجہ سے ہے، وہ آپ کی نسوں اور مہروں کی وجہ سے نہیں ہے. بہت کامن ہے پاکستان میں. اور یہ والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا یہ کافی سال ڈفرینٹ ڈاکٹرز، آرتھوپیڈکس، نیورولوجسٹ یہ ان کو دکھاتے رہتے ہیں لیکن ان کی پین ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ان کو ہر وقت سٹفنس رہتی ہے پوری اسپائن میں. پرابلم شروع ہوتا ہے اس جوائنٹ سے، یہ جو آپ کی جہاں اسپائن ہپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے اس کو ہم سیکرو ایلیک جوائنٹ کہتے ہیں. یہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے. ہپ جوائنٹ، ہپ کے ساتھ سیکرو ایلیک جوائنٹ جہاں پہ تھوڑا سا اس طرف کر کے یہاں پہ جہاں آپ کی اسپائن آپ کے ہپس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ خاص جوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم سیکرو ایلیک جوائنٹ کہتے ہیں. یہاں پہ سوزش بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے یہ اوپر اسپائن کی طرف چلی جاتی ہے. اگر کبھی آپ نے خدا نخواستہ دیکھا ہو ایسا پیشنٹ تو یہ پیشنٹ بالکل جھک جاتے ہیں، ان کی نیک کی موومنٹ نہیں ہوتی ہے اور کمر میں ایک وہ ہنچ سا ان کا بن جاتا ہے. یہ بہت لاسٹ اسٹیج کی بات کر رہی ہوں. میلز میں یہ بیماری کامن ہے اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس، اور ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ کے اسپائن میں سوزش بن رہی ہے. اس کا تعلق کسی نرو سے یا ہڈی سے نہیں ہے، اس میں سوزش بن رہی ہے. کچھ اینٹی باڈیز اس میں پازیٹیو ہوتی ہیں جیسے کہ ایک سر فہرست HLA-B27 اس کا نام ہے. اگر یہ پازیٹیو ہے تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسپونڈلائٹس ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اگین اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، جلدی علاج کرنا ضروری ہے کیونکہ اگین یہ ہڈیاں ہیں، اگر ان میں ڈیمیج آ گیا تو اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سم ٹائمز ہم نہیں کر پاتے ہیں، سرجری سے بھی وہ نہیں ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک معذوری کی طرف، ایک ڈسیبلٹی کی طرف، جہاں پہ نہ آپ اپنی گردن کو ہلا پا رہے ہیں کیونکہ وہ جم گئی ہے، نہ وہ اپنے اسپائن کو ہلا پا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ پہ اسٹف ہو گئی ہے. تو پلیز اگین میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی آپ کو بیماری آتی ہے ہڈی کی، جوڑ کی، پٹھے کی، اس کو لائٹ نہیں لیں. ہمارے ملک میں ان کو بیماریاں سمجھا ہی نہیں جاتا. درد آ رہی ہے پین کلر کھا لیتے ہیں، ایک ہفتہ ویٹ کر لیتے ہیں، اچھا 2 ہفتے ویٹ کر لیتے ہیں، ایک وائٹامن ڈی کا کیپسول کھا لیتے ہیں. یہ نہ کریں اپنے ساتھ، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ خدا نخواستہ یہ بگڑ جائے تو پھر اس میں ریٹرن جو ہے نا واپس آنے کا راستہ مشکل ہے. مطلب بیسکلی اگر ٹائم سے دکھا دیں جب آپ کو شروع میں ہوا ہے کہ اگر چلیں 5-6 دن یا ہفتے میں نہیں ٹھیک ہوا تو پھر جا کے تاکہ وہ اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا اور اتنا زیادہ ڈیمیج بھی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے جلدی بیماری کو پکڑ لیا جائے گا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بیماری کچھ مسل ریلیٹڈ ہے، یہ کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گی، یا اگر شک ہوتا ہے کہ آرتھرائٹس ریلیٹڈ ہے، یہ آٹو امیون ریلیٹڈ ہے تو ہم پراپرلی اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں دوائیاں ہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن صرف سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ابھی آپ اس کا علاج کر لیں گے آپ بہتر ہو جائیں گے. تو آپ اگر خدا نخواستہ فیوچر میں بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں، کوئی سرجریز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہیں تو جو اس کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. سرجریز لاکھوں میں ہو رہی ہیں، تو اگر ابھی آپ علاج شروع کر دیں گے تو آپ اپنے آپ کو اس خرچے، معذوری، ہر چیز سے بچا لیں گے.